أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 158 سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ حل نہیں ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں، الا سوائے ان یہ کہ تأتیہم آ جائیں ان کے پاس الملائکۃ فرشتے، او یا یأتیا آ جائے ربک آپ کا رب، او یا یأتیا آ جائیں بعض آیاتی نشانیاں ربک آپ کے رب کی، یوم جس دن یأتی آ جائیں گی بعض آیاتی نشانیاں ربک آپ کے رب کی، لا ينفع نہ فائدہ دے گا نفسن کسی نفس کو، ایمانہا ان کا ایمان، لم تکن نہیں تھا وہ، آمنت ایمان رکھتا، من قبل پہلے سے، او یا کسبت نہ اس نے کمائی، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی نیکی۔ قل انتظروا آپ کہہ دے تم انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون انتظار کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں طرف ہمارے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کا رب آ جائے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کو وہ دیکھ لیں گے، یا جب وہ فرشتوں کو اپنی طرف آتے ہوئے اور روح قبض کرتے ہوئے دیکھ لیں گے، تب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، تب وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن تب ان کا ایمان لانا ان کے لیے کسی بھی فائدے کا سبب نہیں بنے گا۔ ان کو ایمان لانا ان کا اس ٹائم پہ روح قبض ہو رہی ہو، اور اس ٹائم پہ وہ اگر توبہ کر رہے ہیں، جو لوگ نان مسلم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا پہلے سے ہی ایمان نہیں تھا، اگر وہ اس ٹائم پہ ایمان لائیں، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو دیکھ لیں جو ان کی روح قبض کرنے آئے ہیں، تو اگر وہ اس ٹائم پہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان لانا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا یا نہ لانا ان کے لیے برابر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب معجزات آتے ہیں اور لوگ جھٹلاتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، ایمان اور عمل مفید نہیں رہتے اور جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ایک تو سورج کا جو ہے وہ مغرب سے نکلنا، دوسرا دجال کا نکلنا، تیسرا دھوئیں کا نکلنا، چوتھا مطلب یہ دعوت الارض کا نکلنا یعنی زمین کے جانور کا جو صفائے پہاڑ سے نکلے گا اور کافر اور مومن پر نشان کر دے گا، پانچواں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور پھر 2 قومیں یافت بنو علیہ السلام کی اور اولاد سے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، چھٹے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمان سے بیت المقدس میں اتریں گے، 7ویں زمین کا دھسنا مشرق میں، اور 8ویں زمین کا دھسنا مغرب میں، اور 9ویں زمین کا دھسنا عرب کے جزیرے میں، اور 10واں ایک آگ جو عدن کی نشیب سے نکلے گی، اسے ابین کہتے ہیں، مطلب کہ وہ لوگوں کو محشر کی طرف اکٹھا کرے گی اور شام کی طرف جائے گی، کیونکہ جب لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ آرام کرے گی، یعنی ٹھہری رہے گی، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ہانکنے والی ہوگی اور ملک کے شام کی طرف ان کو لے کے جائے گی، مطلب کہ ایک آگ وہاں پہ ہوگی، لوگ اس کی طرف بھاگیں گے، اس کی طرف دوڑیں گے، اور شام ہی کو جو ہے وہ ملک کے شام کو ہی جو ہے نا محشر کا مطلب کہ جو محشر کا دن ہوگا جیسے، یعنی شام کے ملک کی طرف شام کو محشر کہتے ہیں کیونکہ حشر اسی زمین پر ہوگا۔ پھر ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تھا، یہ دوبارہ سے کرتے ہیں، کل ہمارا ہاف رہ گیا تھا۔ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ دجال کیسا ہوگا، کیا اس کی خصوصیت ہوں گی، کس طرح سے وہ اس کا سارا سٹرکچر وغیرہ کس سے ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے دجال کا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف رکھتا ہوں. اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا دجال مطلب تو میں تمہارے بجائے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر ایک کو تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا. بے شک دجال نوجوان ہوگا، گھریالے بال ہوں گے اس کے، پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا. بس تم میں سے جو کوئی بھی اس کو پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. بے شک اس کا جو خروج ہے مطلب جو وہ نکلے گا وہ شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا. پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا. اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا یعنی صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گی. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا دھکیل رہی ہو. بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گی، اس کی دعوت کو قبول کر لیں گی. پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہوگا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے اس فتنے سے بچ سکیں، جو اس پر یقین نہ لائیں، ورنہ میجورٹی جو ہوگی نا وہ اس پہ یقین لے کر آئے گی، کیونکہ اس کے پاس ایسے ایسے اختیارات ہوں گے کہ لوگوں کو لگے گا کہ واقعی یہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی نبی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انسان ہے، کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے. وہ اس طرح سے اپنے آپ کو شو کرے گا اور لوگوں کو بھی ایسا ہی لگے گا، کیونکہ اس کے پاس بہت ساری طرح اس کو اختیارات دیے ہوں گے کہ وہ جب چاہے گا بارش برسا دے گا، جب چاہے گا زمین سے سبزہ اگائے گا، اور اس کے چڑھنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوک کے تنی ہوں گی. پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا. دعوت وہ کیا دے رہا ہے کہ میرے پہ ایمان لے کے آؤ، میرے فالوورز بن جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اپنے دین سے پھر جاؤ. مطلب جو تم پہلی شریعت پر عمل کرتے رہے ہو، پہلے عمل تم نے کیے ہیں، ان سب کو چھوڑ دو، جو چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں نا اس کو سنو، اس کو فالو کرو. پھر ایک قوم ہوگی جو اس کی قول کو رد کر دیں گے، مطلب اس کی دعوت میں نہیں آئیں گے، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. تو جب وہ ان کے پاس سے جائے گا تو اس قوم پر قحط آ جائے گا. ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، مطلب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر وہ ایک بنجر زمین اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے. زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں. پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا، اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا، مطلب کہ بہت دور دور کر دے گا ان دونوں ٹکڑوں کو، اور پھر وہ اس کو آواز دے گا مردے کو تو وہ زندہ ہو جائیں گے. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا اختیارات دیے ہوں گے، جیسے کہ نبیوں کو معجزات دیے تھے، ایسے دجال کے پاس اختیارات ہوں گے کہ ایک نارمل ایمان والا بندہ نا اس کی گرفت میں آسانی سے آ جائے گا. صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا اللہ تعالیٰ پر توکل، جن کے اندر ایمان بہت اسٹرانگ ہوگا، جو کامل ایمان والے لوگ ہوں گے نا، صرف وہی اس کے فتنے سے بچ سکیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ بچائے. اور جو ہر جمعے سورۃ کہف پڑھتا رہے، اس نیت سے پڑھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے بچائے گا، تو پھر وہی لوگ صرف بچ سکیں گے. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ مردے کو آواز دے گا تو مردہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا. دجال کے اسی کام کے دوران یہی کام کرتا رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. وہ دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کے کھلے پہنے ہوئے ہوں گے، مطلب کہ کپڑے ہوں گے وہ یلو کلر کے ہوں گے، اور فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ اتریں گے، اور جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، جب اپنے سر اٹھائیں گے تو اسے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر نہیں رہ سکے گا. ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو بلائیں گے، اسے باب لد ایک مقام ہے، اس مقام پر بلائیں گے اور اسے وہاں قتل کر دیں گے. پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ کر رکھا تھا، مطلب جو دجال کے فتنے میں نہیں آئے، جن لوگوں نے دجال پر یقین نہیں کیا، جن لوگوں نے دجال پر یقین نہیں کیا، تو دجال کی باتوں میں نہیں آئے، اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے، اس کے فتنے سے محفوظ رہے، وہ سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنائے گا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے چہروں کو
صاف کریں گے، انہیں جنت میں ملنے والے ان کے درجات بتائیں گے. پھر اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے طور پر لے جائیں، طور پہاڑ کی طرف لے جائیں. وہ بندے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہوں گے نا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، طور کے مقام پر. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ڈسکس کیے نا کہ اللہ کی جب تک نشانیاں نہیں آئیں گی تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے. ان کی اگلی جماعتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور سارا جہاں جہاں سے گزریں گی وہاں کا سارا پانی پی لیں گی. ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہے نا وہ محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کسی بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل و بہتر ہوگی. مطلب وہ اتنے ایمان والے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنے گی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، وہ اتنے افضل لوگ ہوں گے نا، اتنے بہترین لوگ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور ان کی گردنوں میں جو ہے نا ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت شروع ہو جائے گی، وہ مرنا شروع ہو جائیں گے، ان کو موت آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہے گا انہیں پھینک دے گا. مطلب کہ وہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے ایسی بیماری آئے گی کہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر جو ہے نا وہ ایک ایسا کیڑا ان کی گردن میں آ کے اس وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی. اور پھر وہ دعا کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی قوم ہوگی، وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا دے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نا بڑے بڑے ایک وہ بھیجے گا پرندے، بہت ہی بڑے سائز کے پرندے آئیں گے آسمان سے، جو پہلی دفعہ اس مخلوقات کہنے اللہ تعالیٰ کی، جو پہلے کبھی کسی نے ایسے پرندے نہیں دیکھے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا کیونکہ ان کی اتنی بدبو ہوگی بہت ہی زیادہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم جو ہے نا وہ دعا کرے کہ یا اللہ اس سے زمین کو پاک کر دے. پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا جس سے ہر مکان اور ہر مچی، مطلب کوئی بھی مکان چاہے مٹی کا ہی کیوں نہ ہو، بالوں کا مطلب کہ اتنا صاف ستھرا ہو جائے گا، اور زمین جو ہے نا ایک باغ کی طرح دھل جائے گی. اور پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے پھل کو اگا دے، اپنی برکت کو لوٹا دے. پھر ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی. اور دودھ میں اتنی برکت کی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گی. اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی. پھر ہر مسلمان، ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی اور بد لوگ باقی رہ جائیں گے. مطلب کہ یاجوج ماجوج کے بعد، ان کی موت کے بعد سب کے سب مسلمان ہوں گے، کوئی بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کافر، اور سب کے سب مسلمان اور جتنے بھی مومن رہ جائیں گے سب کی روح جب قبض ہو جائے گی اس کے بعد صرف اور صرف وہ رہ جائیں گے جو برے لوگ ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، مطلب کہ جو نان مسلموں میں صرف وہ رہ جائیں گے. اور اس وقت کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن دنیا میں باقی نہیں ہوگا کیونکہ سب کی روح قبض کر لی جا چکی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت کو قائم کر دیں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے 7373 نمبر پہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا. سیدنا ابو مسعود نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور سیدنا ابو سعید نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دجال کے متعلق ایک بہت لمبا انہوں نے بیان کیا. مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بہت لمبا دجال کے بارے میں بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو. جو دجال ہوگا وہ مدینے کے لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. اس ٹائم پہ جو لوگ مدینے میں رہتے ہوں گے بہت سیف ہوں گے، دجال ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ ہی ان تک پہنچ سکے گا. چنانچہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے گھاٹیوں میں داخل ہو. چنانچہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا. پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا
اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اسے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہارے میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ مطلب کہ اس طرح کی اپنی نشانیاں دکھائے گا کہ مومنوں کو بھی، مومن مسلمان مرد عورتوں کو بھی کہے گا کہ اگر میں تمہیں اس طرح کا نشانی کر کے دکھا دوں تو کیا تم میرے پہ ایمان لاؤ گے؟ تو اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی وصیت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کر دے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ یہ بخاری کی بھی حدیث ہے 7132 نمبر پہ۔ ام سلمہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمہ سے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی جانب بھاگتا ہوا نکلے گا کہ اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے، اس کا امامت کے لیے اسے امامت کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص امامت کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ اس شخص سے ہجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ وہ لشکر جو ہے مقام بیدا میں زمین کے اندر دھنس جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے، ملک کے شام کے اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آئیں گی، اس شخص سے بیعت کریں گی۔ یہ بات ہو رہی ہے امام مہدی کی۔ اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا اور پھر وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا تو اس لشکر پر امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے، اور یہ لشکر ہے پھر شخص پر افسوس کہ جو قبیلہ قلب کی جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کر سکے، مطلب جو امام مہدی کی جماعت میں سے نہیں ہوگا، ہر اس شخص پہ افسوس کہ جو امام مہدی کی جماعت میں سے نہ ہو، ان کا ساتھ نہ دے، ان کی جماعت کے ساتھ نہ لڑے، کیونکہ امام مہدی جو ہے وہ مال غنیمت پھر تقسیم کریں گے، جو مطلب ظاہر ہے جو ایک ان کی بہت بڑی فوج ہوگی جس کے ساتھ وہ جو ہے وہ مطلب لڑیں گے اور اسلام کے نظام کو نافذ کریں گے، اور پھر وہ مال غنیمت کو جو ہے وہ تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے اور تمام مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ بعض روایات میں ہے کہ امام مہدی 9 سال تک زندہ رہیں گے اور بعض نے کہا کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ ساری وہ نشانیاں تھیں کہ جب تک نشانیاں نہیں آ جائیں گی، اگر تب تک جو ہے وہ کوئی نہیں مانے گا، ایمان نہیں لے کر آئے گا، تو اس کا بعد میں بھی ایمان لانا جو ہے نا وہ اس سے نفع نہیں ثابت کرے گا۔ مطلب یہ ساری جب نشانیاں واضح ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ہاں میں اب ایمان لے آیا ہوں یا میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہوں، تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس ٹائم جو مرضی اتنا مرضی مومن بن سکتا، مومن ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 159، ان الذین، بے شک جن لوگوں نے فرقوا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا دینہم اپنے دین کو، وقانوا اور بن گئے شیعان گروہ گروہ، لستا نہیں ہو آپ منہم ان میں سے فی شیء کسی چیز میں، انما بے شک امرہم ان کا معاملہ الی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں بما اس کے ساتھ جو کانوا تھے وہ یفعلون کیا کرتے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کو وہی سنائی جنہوں نے دین میں فرقہ بندی کے ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب فرقہ بندی جو ہے وہ شروع کر دی، دین میں فرقے بنا لیے، ہر ایک نے اپنا نام رکھ لیا، مثلاً یہودیت، عیسائیت، مجوسیت وغیرہ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دی، پھر تفرقہ بازی ڈال دی دین میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے آپ برات کا اظہار کریں جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ کسی سنت کو اگر ترک کر دینا یا کسی نئے کام کو ثواب کی نیت سے دین میں اضافہ کر دینا وغیرہ، یہ سب اسے کہتے ہیں بدعت، کہ کسی بھی چیز کو آپ کو پتہ ہی نہیں چیز کسی نے منسوب کی ہے، کسی صحابہ سے ہے یا نہیں ہے، اور آپ خود سے اس کو لے آئیں، خود سے اس کو کام کرنا شروع کر دیں، تو دین میں کوئی بھی نئی بات نکالنا یہ جو ہے نا یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور کسی سنت کو ترک کر دینا اور کسی نئے کام کو کرنا شروع کر دینا، مطلب اس سنت کو اختیار نہ کرنا لیکن سنت کے علاوہ کسی اور کام میں جو ہے وہ پڑ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ وہ کہلاتی ہیں کہ بدعت ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور فرقہ پرستی اللہ نے اس کو بہت ناپسندیدہ کیا کہ فرقے میں بٹے رہنا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑیوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جب مال یا حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایسا ضرور زمانہ آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا،
جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے موافق بنایا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ نہ کیا تھا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یہ سب فرقے دوزخ میں ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملت کون سی ہے جو جنت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس ملت اور دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت والی ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا۔ میں نے عرض کیا اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو کیا کروں؟ فرمایا تو پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے یہاں تک تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ فرقہ بچے گا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ مطلب کہ ہم اگر وہ طریقہ اپنائیں جو نبی نے کیا یا وہ طریقہ اپنا جو صحابہ نے کیا تو پھر ہی ہم بچے ہوئے ہیں۔ کسی بھی فرقے میں مت بٹیں، کسی بھی کو بھی نہ دیکھیں کہ اہل حدیث کیا کرتے ہیں، سنت کیا کرتے ہیں، دیوبندی کیا کرتے ہیں، بریلوی کیا کرتے ہیں، شیعہ کیا کرتے ہیں، کسی کو مت دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو دیکھ کے چلیں گے نا، ان دو طریقہ کار کو دیکھ کے چلیں گے تو پھر ہم انہی فرقے میں ہوں گے انشاءاللہ جس فرقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا جو میرے طریقے کو فالو کرے گا یا میرے صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا۔ یہ ہم دونوں کو اگر فالو کرے گا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے طریقوں کو دیکھ کے چلیں گے تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 160 ہے من جا جو کوئی لائے گا بالحسنۃ نیکی فلاح تو اس کے لیے عشر 10 گناہ ہے امثالہ اس جیسا، امن اور جو کوئی جا لائے گا بسیئۃ برائی فلا تو نہیں یجزا بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا اس کے برابر وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس کا 10 گناہ ہوگا اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، اگر ہم برائی کرتے ہیں تو جتنی برائی کرتے ہیں اتنا ہی صرف گناہ ملتا ہے، زیادہ گناہ نہیں ملتا، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ مطلب کہ ظلم کا مطلب ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا عزت والا جلال والا رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے محض نیکی کا ارادہ ہی کیا اور ابھی نیکی نہیں کی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کر بھی لی اس کے لیے 10 سے 700 گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر برائی کر لی تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف بدبخت ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھیج دیا اور وہ اپنے گھر ہی میں رہا تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی دیتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 700 درہم کا ثواب ملے گا، اس میں 700 روپے کا۔ جس نے اپنی جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ہوگا۔ پھر آیت کریمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے قانون کو لکھ دیا، تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس جیسی 10 نیکیاں 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ چند در چند کر کے لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تب تک برائی نہیں لکھتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم صرف ارادہ کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر ہم نیکی کا صرف سوچ بھی لینا کہ ہم یہ نیکی کریں گے یا ہم یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، چاہے ابھی ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں، لیکن اس کا ثواب جو ہے نا وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو پھر اس کا گناہ 700 گناہ تک جو ہے نا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کس نیکی کا ثواب، کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہے، کون سی نیکی ہے جس کا 10 گناہ بڑھتا ہے، کون سی نیکی ہے جس کا 700 گناہ بڑھتا ہے، اور کون سی نیکی ہے جس کا 7 لاکھ گناہ جو ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی کی صورت میں دیتا ہے جتنی برائی انسان نے کی ہوتی ہے، لیکن نیکی کا کی ہوگی تو اس کا بہت زیادہ بڑا چڑھا کر جو ہے اجر ملتا ہے۔ آیت 161 ہے قل آپ کہہ دیں اننی بے شک میں
حدانی راہ دکھلائی ہے مجھے ربی میں رب نے الی طرف صراط راستے کی مستقیم سیدھے دینن دین ہے قیامن مضبوط ملت ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی حنیفن ایک ہی طرف کے تھے وما اور نہیں کانا تھے من المشرکین مشرکوں میں سے آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے مشرکوں میں سے نہ تھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان بتوں کی بندگی کرنے والوں سے کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا آپ اعلان کر دیں کہ مجھے میرے رب نے سچے دین کا راستہ دکھا دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا ملت کا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام جس شریعت کو فالو کرتے رہے ان کا دین اور وہ مشرک نہیں تھے